جنرل ضیاء کے دور میں سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نومبر 1979 میں 500 کے قریب مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ سعودی فوجی دستوں نے خانہ کعبہ کو بازیاب کرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کوشش میں سعودی فوج کا بھاری جانی نقصان بھی ہوا۔ مجبوراً سعودی حکومت نے پاکستان اور فرانس سے مدد کی درخواست کی۔ پاکستان سے SSG کمانڈوز کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا۔ 2 ہفتے کی مسلسل جدوجہد کے بعد خانہ کعبہ کو حملہ آوروں سے آزاد کرا لیا گیا۔ حملہ آوروں کے سربراہ جہمان کو 60 ساتھیوں سمیت زندہ پکڑا گیا۔ پاک فوج کی اس کامیاب کارروائی کے بعد سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی تعاون بہت بڑھ گیا۔ دوسری طرف مسلم دنیا میں ضیاء الحق کو ایک ہیرو کی طرح دیکھا جانے لگا۔ آج بھی اسلامی دنیا میں پاک فوج کو مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والی فوج کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جہاں یہ واقعہ ضیاء الحق کو ہیرو بناتا ہے تو وہیں سیاچین پر بھارتی قبضے نے ان کی ساکھ کو بہت نقصان بھی پہنچایا ہے۔ بلکہ جب بھارت نے سیاچین پر قبضہ کر لیا تو جنرل ضیاء کا یہ بیان سامنے آیا کہ سیاچین پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ جنرل ضیاء سیاچین کو تو بھارت سے واپس نہ لے سکے، البتہ انہوں نے بعد میں بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر دونوں ملکوں کو ایک بڑی جنگ سے ضرور بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1987 میں بھارت نے پروسٹیک کے نام سے راجستھان میں جنگی مشقیں شروع کیں۔ جنرل ضیاء کو خفیہ اطلاع ملی کہ بھارت ان مشقوں کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ضیاء الحق پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے بہانے بن بلائے بھارت پہنچے اور وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملے۔ اس ملاقات میں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو وارننگ دی کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو پاکستان جواب میں جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور راجیو گاندھی نے پاکستانی سرحدوں سے فوج پیچھے ہٹا لی۔ جنرل ضیاء کو آئین سے چڑ تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 12 صفحات کا کتابچہ ہے جسے کسی بھی وقت پھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ آئین میں من مرضی کی ترامیم کرتے رہے تاکہ اقتدار پر ان کی گرفت دیر تک قائم رہے۔ انہوں نے دستور کی اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے دور میں گلی محلوں میں نماز پڑھانے کی صلاۃ کمیٹیاں قائم کی گئیں، بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے، شرعی سزائیں نافذ ہوئیں، اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ اور رویت حلال کمیٹی کا قیام بھی ضیاء الحق کے کارنامے ہیں۔ انہی کے دور میں توہین مذہب پر موت کی سزا بھی مقرر ہوئی۔ جنرل ضیاء نے آرٹیکل 62-63 کو بھی آئین کا حصہ بنایا، جس کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا لازمی قرار پایا۔ اسی شق کے تحت بعد میں ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر خارجہ تاحیات نااہل ہوئے۔ جنرل ضیاء نے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے 58(2)B کو شامل کیا۔ اس شق کے تحت صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار مل گیا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء نے ملک بھر میں ریفرینڈم بھی کروایا۔ اس ریفرینڈم میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو پھر ضیاء الحق اگلے 5 سال صدر رہیں گے۔ ریفرینڈم میں بچوں تک کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی اور پھر جیسا کہ توقع تھی صدر ضیاء الحق 97.7% کی بھاری اکثریت سے یہ ریفرینڈم جیت گئے۔ اسی ستم ظریف نے اس ریفرینڈم پر ایک فقرہ کسا کہ جنرل ضیاء اسلام کے نام پر خود کو نافذ کرتے رہے۔ مختصر یہ کہ ضیاء الحق نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کروا لیے۔ یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے تھے، جس سے ملک بھر میں برادری ازم کو فروغ ملا۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء نے اسمبلی میں ووٹنگ کرانے کی بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر اراکین اسمبلی جنیجو کو جانتے تک نہیں تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ محمد خان جنیجو کون ہے۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ جنیجو ان کے دست نگر رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جنیجو بہرحال ایک سیاستدان تھے اور خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ آخری دنوں میں وہ کئی معاملات میں جنرل ضیاء سے مشورے بھی نہیں کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے لیے جنیوا کنونشن کے معاہدے پر انہوں نے ضیاء سے مشورے کے بغیر ہی دستخط کر دیے۔ ایسا کرنے پر جنیجو کو بھی وہی سزا ملی جو گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر سکندر مرزا تک کے دور میں تمام وزیر اعظم کو ملتی رہی۔ جنیجو کے اقدامات جب جنرل ضیاء کی برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنی ہی آئینی ترمیم کے تحت پہلی بار 58(2)B کا اختیار استعمال کیا اور جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔
ضیاء نواز شریف کی سرپرستی کر رہے تھے جو اس وقت پنجاب حکومت میں وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جنیجو کی حکومت برطرف کی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا بلکہ انہیں نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ ضیاء دور میں ملک کے معاشی حالات بہتر تھے اور پاکستانیوں کی دنیا بھر میں عزت ہوتی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگی معاشی پابندیاں امریکہ نے ہٹا لی تھی، امریکی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت روس مخالف یورپی ممالک بھی پاکستان کے بہت قریب آ گئے تھے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے گئے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ تاہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔